سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی نے اپنے دور میں چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہ بیٹھنے کا اعلان کیا تھا، مگر اب پیرول پر رہائی کے بدلے اس اجلاس میں شرکت کی شرط رکھی جا رہی تھی۔ کیا اصول بدل گئے ہیں یا اب خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اہم ایشو ہے، اس کے اوپر میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے وے آؤٹ نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں، پیرول پہ رہائی جو ہے عمران خان صاحب کی کبھی ڈیمانڈ نہ تھی نہ ہے۔ انہوں نے نہ اپنے مقدمات نے اپنی رہائی جو ہے کبھی مذاکرات کی بنیادی شرط رکھی نہیں ہے۔ یہ پارٹی کے کسی ایک کی طرف سے، کسی ایک لیڈر کی طرف سے شاید یہ تجویز آئی تھی، پارٹی کی بھی تجویز نہیں تھی۔ عمران خان صاحب کو اگر آپ نے پولیٹیکل کنسنسس کرنا ہے ٹیررزم کے خلاف، اور ٹیررزم کا جو ایشو ہے یہ بہت سنجیدہ ہے۔ کے پی اور بلوچستان میں عمران خان صاحب کو پاکستان میں کوئی بھی اگنور نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے سیاسی ایک یکساں موقف اپنانا ہے یا آپ ایک سیاسی آپ کو سپورٹ چاہیے ہے تو اس کے لیے تو عمران خان صاحب کو انگیج کرنا پڑے گا۔ اب وہ حکومت کے پاس مختلف آپشنز ہوتے ہیں۔ اگر اس جو نیشنل کمیٹی کے اجلاس میں نواز شریف بھی ہوتے، عمران خان بھی ہوتے تو صورتحال بہتر تھی، لیکن اس میں تو ان کے اپنے وزیر داخلہ نے اس کو اہم نہیں سمجھا اور اس اجلاس میں وہ شامل نہیں ہوئے، اور وزیر داخلہ کہاں ہیں اس کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ملک میں ہیں نہیں ہیں، کیوں نہیں ہیں، آفیشلی ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ دہشت گردی کا جو ناسور ہے وہ کے پی اور بلوچستان میں بہت بڑھ گیا ہے، اور اس چیز کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ کے پاس ایک پولیٹیکل کنسنسس ملک میں نہ ہو، جیسے اے پی ایس واقعے کے بعد ملک میں آیا تھا۔ اور اس میں جو حکومت کا اپروچ رہا ہے وہ بالکل اتفاق پیدا کرنے والا نہیں رہا، بلکہ انہوں نے نفاق پیدا کرنے پہ زیادہ توانائیاں صرف کی ہیں، اور انہوں نے ان کے وزراء نے جلتی پہ تیل پھینکا ہے۔ یعنی جس دن جعفر ایکسپریس کا ایک بہت اندوناک واقعہ ہوتا ہے اور اس کے میڈل آف دا آپریشن میں ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو ایکیوز کرنا، اور پھر اس کے اوپر یہ اس طرح سے رکھنا کہ اور عمران خان صاحب سے جعفر ایکسپریس کے بعد جب پچھلے منگل کو ملاقات ہوئی تو ان کی طرف سے مذمت بھی آئی۔ بالکل۔ تو یہ سارا ایک سلسلہ کرنا، میں نے ان سب سے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی اکاؤنٹ بتائیں جو کہ پی ٹی آئی کا آفیشلز کا ہو یا پی ٹی آئی کا آفیشیل اکاؤنٹ جس سے کوئی ایسی بات ہوئی۔ یہ پروپیگیشن جو ہے یہ اس سے آپ کو کوئی حاصل نہیں ہوگا نفاق کے اور زیادہ جو آگے پولیٹیکل عدم استحکام ہے اس میں اضافے کے۔ یہ چیزیں یہ حکومت جو ہے وہ نہیں سمجھ رہی، اور حکومت جو ہے اس میں ایک جتھا ہے جو منصور یہ کوشش کرتا ہے کہ ملک میں ٹیمپریچر ڈاؤن ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نے نیشنل کمیٹی سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے، اس کا اعلامیہ بھی کوئی ایسا ایکشن تو یا کوئی ایسا تو کوئی آیا نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، اس کا حل کیا تجویز کیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ آپ سیکورٹی میں اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ملک دشمن عناصر جو ہیں وہ سرحد پار سے انفلٹریٹ کر رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، ویپنری دے رہے ہیں، لیکن جو ہمارا سیکورٹی آپریٹر ہے اس کا بھی تو فیلئر ہے۔ یعنی یہ کیسے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اس کے ذمہ داران کون ہیں، کیا ان پہ بات ہوئی ہے؟ یہ آپ حب الوطنی کی چادر میں سب کچھ ڈال کے تو نہیں پھینک سکتے پوٹلی کو، اس پہ تو آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے اگر آپ نے آگے بھی ان حادثات سے بچنا ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اس کے اندر دو چیزیں فیصل صاحب ذرا اس کو بھی تھوڑا سا بتائیں۔ ایک تو کہا جا رہا تھا کہ جی بانی پی ٹی آئی نے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے فیصلے کو درست قرار دیا، نمبر 1، لیکن ہم دوسری طرف دیکھ رہے تھے پارٹی پہلے شرکت کے لیے نامزدگیاں دے چکی ہوئی تھی، اور یہ جے یو آئی فے بھی اس چیز کا برملا اظہار کر رہی ہے کہ جی ہمیں تو پتا تھا کہ شاید 12-14 لوگ اس کو جوائن کر رہے ہیں۔ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا وہ صرف ایک میسج کنوے ہوا تھا، میڈیا پر تھا، یا پریکٹیکلی واقعی ہی پارٹی جوائن کرنے جا رہی تھی اور اس کے بعد لاسٹ مومنٹ کے اوپر آپ لوگوں نے سوچا کہ نہیں، علی امین گنڈا پور سی ایم کے پی کو بھیج دیتے ہیں، باقی ہم لوگ نہیں جائیں گے؟ دیکھیے، اس میں تو جو 14 نام آئے وہ پھر میڈیا پہ چلے، پھر سوشل میڈیا پہ کافی اس پہ اعتراضات ہوئے، تو آئی تھنک پھر پولیٹیکل کمیٹی نے اس کو ریورٹ بیک کیا۔ پہلے بغیر سوچے سمجھے نام دے دیے گئے، اس میں دو میں تو سمجھتا ہوں کہ جنید اکبر خان اور عادل بازئی جو ہیں، اگر انہی کا نام نہیں ہے تو پھر آپ اس میں وہ لسٹ پرپوز لسٹ تھی، اس پر دوست جو ہمیں بتاتے ہیں جو سیاسی لوگ ہیں
دیکھتے ہیں، لیکن یہ بڑی غیر سنجیدہ حرکات ہے نا جی. اگر آپ نے اپوزیشن کو اعتماد میں لے کے جانے کا کہا تو پھر آپ عمران خان صاحب کو یہ بتاتے کہ جی اپوزیشن کا متفقہ اپوزیشن کا یہ فیصلہ تھا اور ہم اس میں شامل تھے. مولانا صاحب کی طرف سے بھی یہ اب اطلاع آ رہی ہیں کہ انہوں نے پرسوں یہ گلہ کیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جانا چاہ رہے تھے. تو یہ جو مس کوآرڈینیشن ہے یا لیک آف کوآرڈینیشن ہے، اس کی ذمہ داری بھی تو کسی کو لینی ہے. یہ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، کوئی اس کی اسٹریٹجی جو ہے وہ جوائنٹ اپوزیشن کے بغیر تو کوئی اور پولیٹیکل حل نظر نہیں آتا. اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. اس نا تجربہ کاری اور یہ عمران خان صاحب کی جو ذات ہے اس کے اوپر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ تجربے نہیں کرنے چاہیے. وہ جیل میں ہیں اور اس ورکرز کافی زیادہ وہ اپسٹ ہیں، اور اس معاملے کو زیادہ طول اس لیڈرشپ کو دینا جو ہے وہ غلط ثابت ہوگا. بہتر یہی ہے کہ اس چیز کو جس سے جلدی اس کا ایک پلان دیں اور کوئی اپنے لائے عمل کے ساتھ آئیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نہ تو تحریک انصاف جو ہے وہ اپوزیشن کر پا رہی ہے، نہ سیاست کر پا رہی ہے. تو دونوں محاذوں پہ آپ کو کام کرنا ہوگا اور اعتماد میں لے کے چلنا ہوگا اپوزیشن کو، تبھی کامیابی ہوگی. اور عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ورکرز کی صرف ایک ڈیمانڈ ہے. اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں یا آپ جو مرضی کرتے رہیں، اس کی کوئی پولیٹیکل ویلیو نہیں ہے. ویلیو ہم لوگوں کے لیے صرف عمران خان صاحب کی رہائی کی ہے اور ان پر اعتماد ختم ہونے کی ہے. اچھا، باقی چیزیں انسانی ہیں. اچھا، اس کے اندر ایک اور بڑا اہم پہلو ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک سنہری موقع تھا، گولڈن چانس تھا، اگر آپ لوگ جاتے، شرکت کرتے، ساری قیادت کے سامنے اپنا موقف پیش کرتے؟ ویسے بھی وہ جو خط لکھ کر سیاست ہو رہی ہے اس کی بجائے اگر ان پرسن سامنے بیٹھ کر اپنے حق کی بات کرتے اور آواز بلند کرتے، وہ ایک زیادہ بہتر فیصلہ ہوتا. عمران خان صاحب کو جب آپ انگیج نہیں کریں گے، آپ ان کو شامل کرنے کی صحیح نہیں کریں گے، کوئی کوشش نہیں کریں گے، اور آپ عمران خان صاحب کو باہر رکھنے کی کوشش کریں گے، تو اس سے تو پھر علی امین صاحب وہاں پہ تھے. عمران خان کے بعد وہ پارٹی کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، کے پی کے سی ایم ہیں، انہوں نے اپنا سارا مدعا رکھا ہے. یہ سارے باتیں جو ہیں اس کی بنیاد نہیں ہے. ٹھوس بنیاد اگر ہوتی تو آپ سنجیدہ کوشش کرتے، کم از کم جو لوگ اکابرین تھے ان کی ملاقات کراتے عمران خان صاحب سے تاکہ وہ ان کو کنونس کرتے یا عمران خان صاحب کا میسج وہ کنوے کرتے. جب حکومت نے عمران خان کو بلانا ہی مناسب نہیں سمجھا تو پھر یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کہ جی کوئی وہاں پہ رکھتے ہیں تو وہاں پہ علی امین تو روز رکھتے ہیں. اس کا کیا شاخسانہ؟ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ساری لیڈرشپ کو بلا لیا گیا، ایف آئی اے کے نوٹس بھیج دیے گئے، لڑکے اٹھا لیے گئے اور عمران خان کی جیل کے اندر فیسلٹیز بند کر دی گئی. تو یہ تو صورتحال ہے. تو آپ جو ہے یہ صرف جو عمل ہے وہ اٹ اسپیکس لارجر دین دی ورڈز، ایکشن اسپیکس لارجر دین دی ورڈز. تو وہ تو آپ بھی صرف اگر آپ گفتگو کریں گے اور عمل نہیں کریں گے تو اس کا تو فائدہ نہیں. اچھا، مجھے ایک لاسٹ ذرا بتائیے گا، اپوزیشن اتحاد نے اے پی سی بلانے کے لیے 3 کمیٹیاں تشکیل دی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتیں انکلوڈنگ جے یو آئی فے آپ کے ساتھ ہوگی، اور کیا حکومت کو بھی آپ اس میں دعوت دیں گے اس پوری صورتحال کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے؟ میری ذاتی رائے میں تو دینی چاہیے حکومت کو بھی اور وہاں پیپلز پارٹی کو بھی. اپنے آل پارٹیز کانفرنس میں تو ظاہر ہے حکومتی پارٹیاں جو ہیں چاہے وہ جتنی مرضی بی ٹیم ہو اسٹیبلشمنٹ کی، لیکن ان کو بلانا تو چاہیے. اور مولانا صاحب اور یہ سارا یہ کوآرڈینیشن اگر اچھی رہے گی، اور اگر اپوزیشن میں مولانا صاحب نہیں ہوں گے آپ کے ساتھ تو پھر آپ اپوزیشن کا الائنس کیا ہوگا؟ آپ وہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا. او پی ٹی آئی اور جے یو آئی اگر ملیں گے تو ہی ایک معاملہ ہوگا. اور یہ سنجیدگی کا متقاضی ہے یہ سارا معاملہ. اور اس چیز کو جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی جو ہے اس کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے. پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ کچھ اور تھا، بعد میں پولیٹیکل کمیٹی جو کہ بہت زیادہ تر غیر منتخبہ اراکین کے اوپر ہے، ان کا معاملہ اور تھا. جو بھی سلسلہ آپ نے کرنا ہے اس میں کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے، اور مولانا صاحب اگر اس میں نہیں شامل ہوں گے تو پھر تو کچھ نہیں ہوگا. فیض صاحب، لاسٹ مجھے بتائیے گا، کیا خان صاحب تیار ہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے if given an opportunity؟ دیکھیں پاکستان کے مفاد کے لیے اور پاکستان کے عوام کے بہتر مفاد کے لیے کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ ڈیفینیٹلی بیٹھیں گے، ہمیں بیٹھنا چاہیے. ہم نے کبھی انکار نہیں کیا. پاکستان کے لیے ہم کسی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں، ہمارے اپنے تحفظات ہیں، اس کے باوجود ہم پاکستان کے
میں امن کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، ملک میں عدم استحکام، جو سیاسی عدم استحکام ہے، جو معاشی جمود ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں، اور متحدہ اپوزیشن کا ایک لائحہ عمل ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ نمائندہ حکومت نہیں ہے، صاف شفاف الیکشن کرائیں. تو اس کے اوپر ہم جو نکات ہیں، ہمارے 3 نکات ایجنڈا ہے، اس پہ ہم بیٹھ سکتے ہیں. کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟